بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، 2-3 دن مسافرت میں گزر گئے اور تقریبات بھی تھی کچھ، اور کچھ سفر کا دباؤ، اس میں ٹھیک سے کام تو نہیں ہو سکتا، بڑے بڑے واقعات گزر گئے۔ لیکن خبر تو ایک ہی ہے کہ جو احتجاجی تحریک دھاندلی کے خلاف شروع ہوئی تھی وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور یہ پھیلتی چلی جائے گی، اب یہ مدھم نہیں ہو سکتی۔ باقی تفصیلات ہیں کہ مثلا شیر افضل مروت نے راولپنڈی کو جھنجھوڑ کے جگہ دیا، اور مثلا لاہور میں وکیلوں کو، وکلاء حضرات کو پارکنگ ایریا میں مقید کر دیا۔ مثلا یہ کوئی خبر نہیں ہوگی آپ کے لیے، لیکن یاد دہانی ضروری ہے کہ وہی حربے، وہی ہتھ کنڈے، وہی ہیلے ہیں اپنا حکمرانوں کے، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہی ان کی نامقبولیت کا باعث ہے، اور وہاں تو حکومت دینی پڑی ہے، اگرچہ ابھی سے لوگوں کا خیال یہ ہے پختونخوا میں کہ اس کو گھر راج نافذ کرنے کی کوشش کریں، بہت جلدی تو نہیں ہو سکتا۔ باقی ڈیٹیلز ہیں کہ جناب محمود اچکزئی کو صدارت کو امیدوار نامزد کر دیا، بہت اچھا کیا، اور یہ بلوچستان کے لیے ایک پیغام ہے۔ اور یہ جو ہم ایک گہری مایوسی کے ساتھ ہمیشہ سوچتے ہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، امید کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ جد و جہد جو ہے وہ رنگ لاتی ہے امید سے، صرف قربانیاں بھی ضروری ہیں، جرأت بھی ضروری ہے، امید ہو تو جرأت پیدا ہوگی نا، اور مثبت انداز فکر پیدا ہوگا۔ 6% بجٹ ہوتا تھا بلوچستان کا، خدا شاہد ہے کہ مجھے ہچکچاہٹ ہوتی ہے یہ بات کہنے میں، لیکن ایک زمانے میں تنہا آدمی تھا جو یہ چیخ و پکار کر رہا تھا کہ 6% بجٹ آپ کیسے دے سکتے ہیں بلوچستان کو، یہ پنجاب اور سندھ والوں کی زیادتی ہے، اور کہ بھائی میں پاپولیشن کی بنیاد پہ بجٹ ہو، پاپولیشن پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلوچستان میں تو دیہات جو ہیں، آبادیاں جو بہت دور ہیں، تو پھر وہ 9% ہوا، ظاہر میری وجہ سے نہیں ہوا، لیکن اس آئیڈیا پہ اصرار تو 3 سال میں تنہا کرتا رہا، پھر ظاہر ہے جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا انہیں اس کا ادراک ہوا، اور لوگوں نے بات کی ہوگی۔ بہرحال تو یہ بلوچستان کی محرومیوں کا بداوا ہونا چاہیے، اور ہدایت الرحمان صاحب وہاں نئے عوامی لیڈر بن کے ابھرے ہیں، اور کیا شاندار آدمی ہے۔ ڈاکٹر نذیر کے بعد 40 برس کے بعد ایسا آدمی 50 برس کے بعد جو ابھرا ہے جماعت اسلامی کی صفوں سے، لیکن وہ اصل میں جماعت اسلامی کے نمائندہ نہیں ہے، عقد و تحریک کے نمائندہ کا مجھے کوئی خوشی نہیں ہے قطعاً۔ میرا شہر ڈوب چکا ہے، دیکھیے شہر ڈوب چکا ہے، کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا، کوئی نواز شریف، کوئی زرداری، کوئی شخص، کوئی حکومت کا کوئی آدمی۔ 30 ارب روپے ہیں آپ کے لیے رمضان المبارک کے لیے نہیں ہے، یہ ووٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے ہیں۔ تصویر نواز شریف صاحب کی چھاپی ہے، یہ پیسہ ہمارا ہے، یعنی ٹیکس کا پیسہ ہے، ظاہر ہے یا قرض لیا گیا پیسہ ہے۔ تصویر نواز شریف صاحب نے تو 1 روپیہ بھی نہیں عطیہ کیا گوادر کے لیے، کبھی نہ کبھی کریں گے، وہ تو اپنا اس سے پہلے بھی ان کا ریکارڈ یہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے مظاہرے ہر کہیں ہوئے، اسلام آباد میں تو ہمیشہ دفعہ 44 لگا دی جاتی ہے، راولپنڈی میں زبردست، لاہور میں زبردست، اس میں دلچسپ مناظر یہ تھے کہ پولیس والے بھاگ پڑے جب بولے گرے، تو ظاہر ہے لوگ تو ڈٹے رہے، اور لبیک کہا لوگوں نے عمران خان کی اس کے اپیل پہ، اور وزیر اعظم تو عمران خان ہے۔ اگر الیکشن میں بہت خوفناک دھاندلی نہیں ہوئی، ڈکیتی نہیں ہوئی، تو فارم 45 چھاپتے کیوں نہیں ہے الیکشن کمیشن والے؟ اور یہ تحریک اب رک نہیں سکتی۔ ادھر دیکھیے لطیفہ یہ ہے، ادھر یہ 30 ارب روپے اس کے لیے پیکج کے لیے رکھے، اور پناہ گاہیں اور کفالت گھر بند کر دیے، اور ہیلتھ کارڈ تو محترمہ نے پہلے ہی بند کر دیا تھا، چچا سے کہا تھا کہ یہ تو ہر حال میں بند ہونے چاہیے، اب بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ریلیکٹنٹلی، اور کہتے ہیں یہ تو نواز شریف نے شروع کیا۔ نواز شریف نے شروع نہیں کیا تھا، نواز شریف نے اس کی ادھوری سی نقل کی تھی، اس کو صحیح معنی میں تو 2021 میں ہوا ہے، تو نواز شریف صاحب اس وقت کہاں تھے؟ اور اتنا بڑا سٹیپ نواز شریف لے کیسے سکتے تھے جس کا انہیں فوری کریڈٹ نہ ملے؟ تو محمود اچکزئی والا فیصلہ، گوادر ڈوب چکا ہے، میں بار دیگر عرض کرنا چاہتا ہوں، کراچی میں بھی احتجاج ہوا ہے، تمام جگہوں پہ ہوا ہے، پختونخوا میں آبویسلی زیادہ ہوا ہے۔ اب 3 صوبوں میں ہو رہا تھا، پختونخوا میں زیادہ تھا،
بلوچستان میں زیادہ تھا. بلوچستان میں تو کوئی امیدوار تھے جنہیں پیشکش کی گئی. پنجاب میں تو ایک ہی واقعہ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے انکار کیا اور بہت اچھا کیا. انہیں تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا نون لیگ میں. شریف لوگ ہیں, شریف اپنا باپ کے معزز باپ کے اولاد ہیں. تو بہرحال اب پنجاب اس میں شامل ہوتا جا رہا ہے. جب لاہور کسی تحریک میں شامل ہو جائے تو اس کی کامیابی میں کوئی شبہ نہیں ہوتا. وزیر اعظم عمران خان ہے, جتنی جلدی یہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں اور جو جعلی لوگوں کو ایم این اے بنایا گیا ہے دوبارہ گنتی کر کے اس کو ختم کریں. لیکن یہ ہوتا نہیں ہے ایسا بالعموم. مگر یہ اس میں اب مجھے رتی برابر بھی شبہ نہیں ہے کہ اس نظام کہنا کے ختم ہونے کا وقت آ پہنچا ہے. قائد اعظم نے پہلے بھی میں آپ سے عرض کر چکا, اپنے ایک دوست سے کہا تھا, انہوں نے کہا قائد اعظم ڈو یو ریئلی بلیو اٹ ول بیکم اے نیشن, جب وہ الیکشن جیت چکے 46 کا اور پاکستان کا بننا یقینی ہو گیا تو اٹ may ٹیک 50 years. تو قائد اعظم نے کہا نو 100 years. ایسا ہی ہوتا ہے, تمام انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے نئی اقوام جب وجود میں آتی ہیں تو اٹ ٹیکس ٹائم. لیکن بہرحال اب یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے, قربانی دینی پڑے گی, تکلیفیں جھیلنی پڑے گی. عمران ریاض صاحب کو لے گئے, وکیلوں کے لیڈر آفتاب باجوہ صاحب کو لے گئے, 10 گھنٹے 12 گھنٹے گزر چکے ہیں. جس وجہ یہ گفتگو آپ تک پہنچے گی ان کا کوئی پتہ نہیں, عمران ریاض صاحب کا بھی نہیں بتا رہے. یہ افراد کو اذیت دے سکتے ہیں, حتیٰ کہ لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے, غائب کیا جا سکتا ہے. ارشد شریف کو شہید کیا گیا اور ہم اندھے نہیں ہیں, ہمیں اندازہ ہے کس نے کیا, اگرچہ باقاعدہ قانونی تحقیقات اسے متعین ہوتا ہے. لیکن یہ حکمران طبقے کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جب بغاوت اس حد تک پہنچ جاتی ہے, اور خدا کا شکر ہے کہ یہ جمہوری حدود میں ہے, کوئی تشدد عوام کی طرف سے نہیں ہوا ہے, لیکن یہ حربے اب کامیاب ہونے کے نہیں ہے, اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. باقی تو سب تفصیلات ہیں. مطلب مولانا فضل الرحمان نے وہ مانگ لیا ووٹ ان سے, اچکزئی صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے کہا مجھے ووٹ دیں. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ 2002 میں مولانا فضل الرحمان کو وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ دیا تھا عمران خان صاحب نے, قاضی صاحب حسین احمد مرحوم کے کہنے پہ. تو مجھے یاد ہے کہ ایک باوردی لیفٹیننٹ جنرل نے جو دوست تھے عمران خان کے, ان سے کہا آپ نے مولوی صاحب کو ووٹ دیتے, تو انہوں نے کہا ڈاکوں کو دیتا. تو جناب یہ ہے صورتحال. شاید خاقان عباسی نئی پارٹی بنا رہے ہیں, بنائیں گے, ابھی نہیں بنا رہے, مگر ان کے لہجے میں تامل بہت ہے. ابھی افتاد طبق کا تو کوئی علاج نہیں, لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کو سینس آف ڈائریکشن تو واضح کرنی ہوگی اور لفظ چبانے نہیں ہوں گے. شہرت ان کی اچھی ہے اور اس شہرت سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک پارٹی کی ضرورت تو پڑے گی, پیپلز پارٹی تو اب نہیں رہ سکتی. اب تو یہ مصنوعی طریقے سے اسے زندہ رکھا گیا ہے, کلینکل ڈیتھ تو ہو چکی ہے, اور نہ نون لیگ زندہ رہ سکتی ہے. لوگ اور ساری کوشش کر کے ایک وسیم قادر کے سوا قومی اسمبلی کا کوئی اور آدمی تو نہیں ممبر خرید سکے پی ٹی آئی کا. عمر ایوب آپ کو پتا ہے وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد ہو گئے, اور جینون الیکشن ہوئے ہوتے تو خواہ عمران خان جیل میں ہوتے وہ جیت جاتے, بلکہ 2/3 اکثریت کے ساتھ جیت جاتے. اسلام آباد میں دفعہ 144 کے باوجود لوگوں نے احتجاج کیا ہے. جب پی ٹی آئی احتجاج کا اعلان کرتی ہے دفعہ 144 لگ جاتی ہے. اس کا تو کوئی علاج نہیں. صدر کے الیکشن میں سیٹیں کم ہیں, 10 سیٹیں. سینٹ کا ووٹر پورا 1 ووٹ ہوتا ہے. اسمبلیوں کے ووٹ تو جو ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں چاروں کے, اور پنجاب میں تو 20-25 آدمیوں پہ جا کے ایک ووٹ بنتا ہے, بلوچستان میں 2-3 پہ بنتا ہے, اسی طرح سندھ میں اسی طرح تناسب ہے. اس کا نقصان تو ہوگا زرداری صاحب کو, یعنی اتنے ووٹ نہیں مل سکیں گے. بہرحال انہیں کامیاب کرایا جائے گا, کامیاب ضرور کرا دیں, مگر یہ کہ کوئی یہ کامیابی برقرار رہنے والی نہیں ہے. لوگ ان سے اکتا چکے, اور اتنا اکتا چکے, جتنے دن گزریں گے اتنی نفرت بڑھے گی اور برف میں رکھی دھوپ کی طرح پگھلتے جائیں گے. یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں, کیا اچھی تقریر کی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے سر رکھتی ہے, پر نہیں پار طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. کہا میں خوش نہیں ہوں یہاں, میں اپنے آپ پہ ذمہ داری کا بوجھ محسوس کرتا ہوں. میں ایک مچھیرے کا بیٹا ہوں, میرے پاس گاڑی نہیں ہے. اور یہ انہوں نے یہ کوئی طرز پیدا کرنے کے لیے نہیں کہا.
مطلب یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ بلوچستان انٹیگریٹ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، لیکن انٹیگریٹ ہوتا ہے حقوق دینے سے، باتیں بنانے سے نہیں ہوتا. صدیوں کا افلاس ہے، اور انہوں نے کہا میں اس کی بھی رکڑک کی بھی بات کروں گا، اور یہ جو ٹرالر مافیا سے نجات ملنی چاہیے. تو بہت لمبی بات کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے کسی وجہ سے، دیر بھی بہت ہو چکی ہے. بس یہی ضروری باتیں ہیں. میں آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ یہ ظالم حکمران طبقات کے دن تھوڑے ہیں، لیکن جدوجہد جمہوری حدود میں ہونی چاہیے، آئین کے اندر ہونی چاہیے، شائستہ ہونی چاہیے، نہ اس میں تشدد کا کسی طرح دخل ہونا چاہیے. اور کردار کشی اور گالم گلوچ تو ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ بہت ہی بری چیز ہے. وہ آج اگر کامیابی عطا کرے گی تو کل مسائل پیدا کرے گی، اور ان کے دن بہت تھوڑے ہیں. لوگوں کو ان کے حقوق دینا ہوں گے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی نہیں رہے گی انشاءاللہ، نون لیگ نہیں رہے گی، نئی جماعتیں بنیں گی، نئی قیادت ابھرے گی، اور پی ٹی آئی کی تنظیمیں نو ہونی چاہیے. اب بھی اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پارٹی سے وفادار نہیں ہیں، لیڈر سے وفادار نہیں ہیں، جو کوئی منشور نہیں رکھتے، کوئی مقصد اور نظریہ حیات نہیں رکھتے. بہرحال سیاست کو بہتر بنانا ہے تو جذبہ انتقام سے اوپر اٹھ کر ہمیں ان سے انتقام نہیں لینا ہے، ہمیں انصاف چاہیے. رہ گیا احتساب تو احتساب ادارے کیا کرتے ہیں، انڈیویجول نہیں کیا کرتے. اور احتساب جو ہے شور مچانے سے نہیں ہوتا، ایک معقول عدالتی نظام سے ہوتا ہے. معاشی مسئلہ بھی اسی طرح حل ہوگا. 4 گنا ٹیکس وصول کیا جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 70-80 روپے کا ڈالر رہ جائے گا 10 سال میں. ظاہر ہے اس کے لیے وقت تو لگے گا، تشکیل نو کرنی ہوگی، صنعت کی بھی، زراعت کی بھی، ٹیکس وصولی کی بھی، سول سروس کی بھی. یہ تو میں آپ کو ہمیشہ یاد دلاتا رہوں گا. آج تو بس اتنا ہی. بہت آپ کا شکریہ. بہت طویل گفتگو نہیں کر سکتا ہوں.